کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی افکار و اقدار کا استعمال کے آنے کی وجہ سے جو قوت ہے مسلمان ممالک میں وہ کافی جو ہے کم ہوئی ہے، ان کا رسوخ کم ہوا ہے، اور جس سطح پہ رسوخ کم ہوا ہے وہ پہلی سطح جو ہے ریاست کی سطح ہے۔ تو استعمار کا جو اصل رسوخ پہلے آتا ہے وہ مسلمان ملکوں میں آیا، وہ ریاست کی سطح ہے، نظام کی سطح پہ، چاہے وہ لبرل جمہوریت ہو یا اشتراکیت ہو، قوم پرستی ہو یا مسلم قوم پرستی ہو، یہ ان کو کافی کامیابی حاصل ہے۔ اس کے نتیجے میں مثلا جو ہماری معاشرتی پالیسی ہے، یہ ریاستی پالیسی ہے، معاشی پالیسی ہے، خارجی پالیسی ہے، تعلیمی نظام ہے، وہ بڑی حد تک یعنی مغربی تہذیب کے زیر اثر ہے اور استعمار کے زیر اثر ہے۔ یہ سب سے زیادہ اس کا، اور اس لیے مطلب یہ ہے کہ سیکولر، انہی بنیادوں پہ سیکولرزم جو ہے ہمارے افکار پر اس کا اثر ہوا ہے، حتیٰ کہ مطلب علماء کے یہاں بھی، خاص طور پر دیوبندی علماء اور بریلوی علماء خاص طور پہ جنہوں نے اس میں، ان پر بھی ہوا ہے جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا، کیونکہ سیاست ساری جو ہے سیکولر علمانوں میں ہے کہ وہ اس چھتری کو، جو استعماری نظام کی چھتری کو ہے، قبول کرتی ہے اور ان کو جو ہے مسلمان ممالک اور ریاست کے طور پہ قبول کرتی ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کی غیر اسلامی ریاست ہے، اس کا تصور نہیں ہے نا دیوبندیوں کا ہے۔ مطلب میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس بات کو آپ ایران اور افغانستان کو چھوڑ کے یہ ساری اسلامی دنیا پر بھی اس کو منطبق کر سکیں، اس کا انطباق کر سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں پہ بھی ہوا ہے جنہوں نے سیاست سے دوری اختیار کی، کیونکہ پھر انہوں نے اپنی سیاست کی دوری کی وجوہات کو شرعی زبان میں شرعی جامہ پہنانے کی کوشش کی، یا شرعی توجیہ اس کی بیان کی۔ تو جس طرح مسلمانوں کی غیر اسلامی ریاستوں کے جواز کی شرعی توجیہ بیان کی گئی، اور ان میں سیاست، غیر انقلابی سیاست کی شرعی جواز کی توجیہ بیان کی گئی، اسی طرح ان مسلمان علماء اور تحریکوں نے جنہوں نے اس سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، چاہے وہ مدارس کی شکل میں، چاہے وہ تبلیغ کی شکل میں، چاہے وہ دعوت کی شکل میں، انہوں نے پھر اس کی شرعی توجیہ بیان کرنے کی کوشش۔ اور جو غیر سیاسی شرعی توجیہ، وہ سب سے زیادہ جو اس کا اثر ہوا ہے وہ مولانا تھانوی صاحب نے، وہ بنیادی طور پہ یعنی ایک لحاظ سے اسلام کی تحریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو سیکولرزم اور سیاست کے بارے میں حضرت تھانوی کا نظریہ ہے، اور جو آج کل مولانا تقی عثمانی بیان کرتے ہیں، یہ دین میں تحریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی توجیہی تحریف ہے۔ اور کسی حد تک مولانا علی میاں بھی اس جماعت اس پر بہت اثر ہوا ہے، اور بریلویوں کے یہاں اس کی توجیہ جو ہے وہ غیر سیاسی دائرے میں اتنی نہیں کی گئی، لیکن اس کی جو عملی توجیہ ہے وہ ان کے یہاں موجود ہے۔ مثلا جو بریلوی مدارس یا خاص طور پہ دعوت اسلامی کے پیچھے جو فکر ہے وہ بھی وہی ہے جو سیاسی، جو تبلیغ جماعت اور تھانوی صاحب کی فکر۔ تو یہ، اور اس میں یہ مطلب یہ کہ طرفہ یہ ہے کہ دیوبندی علماء نے خاص طور پہ، اور فتنہ مودودیت میں حضرت زکریا صاحب نے، وہ تھانوی صاحب کے بڑے مریدوں میں سے ہیں، یعنی اس معاملے میں، اور تبلیغ جماعت جو ہے تھانوی صاحب کے توجیہ پہ چلتی ہے اس معاملے میں، اور عالم میں خود تبلیغ جماعت کے ساتھ رہے ہیں بہت عرصہ، بلکہ ایک سے آخر تک۔ لیکن یہ کہ اس میں کچھ ان کے دوری تھی، کیونکہ دوری ہو گئی کیونکہ وہ مولانا مودودی سے بھی متاثر تھے، تو اس میں اتنے نہیں گئے جتنے حضرت تھانوی صاحب کے جو پکے مرید ہیں، جیسے ہمارے تقی عثمانی صاحب ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اثر بہت ہوا ہے سیاست، ریاست کی طرف، لیکن معاشرے اور فرد کی سطح پہ اتنا اثر نہیں ہوا، کم از کم پہلے 50 سال میں وہ سلو اثر تھا، یعنی آہستہ اثر۔ لیکن اب وہ اثر بھی ہو رہا ہے، معاشرے پہ بھی ہو رہا ہے اور فرد پہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ریاست جب راسخ، اس لیے مطلب مولانا مودودی نے جو ریاست پر زور دیا، اس کی اہمیت یہی ہے کہ جب ریاست کے قدم جمتے ہیں اور اس کی توجیہ جو ہے سب قبول کر لیتے ہیں، تو ریاست کا کام ہی کیا ہے؟ معاشرے کی تعمیر نو، اپنے اس طرح کہ وہ ریاست کی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہو سکے۔ اور جب معاشرت کی تعمیر نو ہوتی ہے تو پھر فرد کی تعمیر نو تو ہوگی، اور یعنی فرد پر ریاست کا ڈائریکٹ اثر تو ہے ہی ہے، معاشی پالیسی کے ذریعے، معاشرتی پالیسی کے ذریعے، ریاستی پالیسی کے ذریعے، خارجہ پالیسی کے ذریعے، اور تعلیمی نظام خاص طور پہ کے ذریعے، وہ تو ہے ہی۔ لیکن جب وہ پھر معاشرے کو ڈائریکٹ ری شیپ کرتی ہے ریاست اپنی پالیسی کے ذریعے، تو وہ اور معاشرہ تبدیل ہونے لگتا ہے، روایت تبدیل ہونے لگتی ہے، سیکولرزم پھر معاشرے میں گھستا ہے اور فرد کے اندر صلاحیت کرتا ہے۔ تو اگر یہ چلتا رہا تو 50 سال بعد جو ہم کہہ سکیں گے کہ مغربی اقدار جو ہے ان کی جڑیں پکی ہو گئی ہیں اسلامی ممالک۔ انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے جدوجہد ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا اثر، اس کا فہم جو ہے مولانا علی میاں کے اتنا نہیں ہے۔ تو سب کا دعویٰ ہے کہ